علامہ صاحب ایک سوال یہاں پہ ہے کہ بد مذہب یا بد عقیدہ کہہ لیں، بد مذہب کہہ لیں، یا ایسے شخص جس کے عقائد ہی خراب ہوں نبی کے بارے میں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یا ہر اس اشخاص یا ہر اس چیز کے ساتھ جو اسلام میں معتبر ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے، اور کیا اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں؟ لصحبت تاثیر، صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہوں آپ گرمی کے پاس بیٹھتے ہیں، گرمی محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک میں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اسی طرح افراد کا بھی ہے. تو جو بدبخت ہیں یا بدعقیدہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. اور خاص طور پر جن کے عقائد میں کفر و ایمان کا فرق ہے اس سے بھی. اور ہمیں تو کہا گیا اتقوا موادع التہم، یعنی تہمت کی جگہ سے بھی. تو اگر آدمی بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ انہی کا یار کہلائے گا. اور ٹھیک ہے. جس طرح مولانا روم نے بھی فرمایا کہ یار بد بدتر بود از مار بد. مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، یار دوست کو. ہم وزن لفظ ہیں تو برا یار جو ہوتا ہے وہ برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. تو اس کے نقصان اخلاقی بھی ہیں، ایمانی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں. تو بروں کی صحبت میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. اور حدیث شریف بتاتی ہے وہ لوہار کی مثال اور عطار کی مثال، کہ اگر آپ لوہے کی بھٹی کے پاس اگر آپ جلے نہیں ہیں تب بھی آپ پر گرمی تو آئی ہے، اور عطار کے پاس آپ نے خوشبو نہیں بھی خریدی ہے تو خوشبو تو آئی ہے. یقینی تو طور یہ دونوں مثالیں حدیث میں دی گئی ہیں. تو ہمیں بری صحبت سے اور خاص طور پر بد مذہب سے تو بہت بچنا ہے. مساجد میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک کی ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ابھی کچھ مساجد نے کپڑے کی شروع کر دی ہیں ٹوپی رکھنا. تو مساجد میں پہلی بات تو یہ کہ پلاسٹک کی ٹوپی کب سے کیا ہے اس کا تصور، کیا اس میں نماز ہو جائے گی، یا پھر یہ ہمارا صرف دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے؟ پلاسٹک کوئی لباس ہے؟ پہنتے تو نہیں ہے فی الحال. کوئی لباس ہے؟ نہیں ہے، مکروہ ہے وہ. ٹھیک ہے. یہ اصل میں شرم دلانے کے لیے ہے کہ آپ نے خود ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہوئی. ہمارے ہاں تصور صرف نماز کے ساتھ ہے. مسلمان مرد ڈھکا کرتے تھے، پگڑیاں باندھا کرتے تھے، اور فرق تھا کہ کون صرف ٹوپی پہنتا ہے کون پگڑی، اور صرف پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپیوں کے. تو اس کے لیے تو حدیثیں موجود ہیں. تو ٹوپی پہننی چاہیے. یہ ٹوپی شرم دلانے کے لیے ہے کہ آپ پہن کے نہیں آئے ہیں تو بغیر ڈھکے سر کو نہ پڑے. تو یہ اس لیے رکھ دی جاتی ہیں. اس سے پہلے کھجور کی چھال کی ہوتی تھی، آپ نے دیکھی ہوں گی. اگر آپ کیا وہ میں دیکھا وہ جس چٹائی جیسی جو ہوتی جی تھی، وہ اس یاد طرح ہے وہ مجھے. بنا لی جاتی تھی. تو یہ صرف شرم دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ نہیں پہن کے آئے ہیں تو سر تو ڈھکیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں، تو مشکل ہے ایک کیپ ایک ویپ چیز پورا گارڈ ایک ہر ایک چیز چیز ہے. جہاں جہاں پہننی ہے. اور نہیں پہنیں گے تو آپ کو فائن ہوگا اور آپ کو شامل نہیں کیا جائے گا. تو اس کا کچھ تو احترام کریں. اور ننگے سر نہ جیب میں ہی رکھ لیں اگر آپ کو عادت نہیں. حالانکہ آپ مجھے بتائیں جسم میں سب سے زیادہ نازک کھال کون سی ہے؟ آپ کی ناک سے لے نہ کے یہی ہے نا. اور بالکل. سب سے موٹی کھال آپ کے پاؤں کے تلوے کی ہے. اس کو تو آپ موزے بھی موضوع سے پہنتے زیادہ. ہیں، جوتے بھی پہنتے ہیں، اور یہ جو سب سے نازک ہے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ گرد وغیرہ سب آپ کے بالوں میں جمع ہوتی ہے. ٹھیک. تو احتیاط کریں. اور ٹوپی پہننے کے بہت سے فائدے ہیں. آپ کو اسٹروک نہیں ہوتا، آپ کو اور بہت سی چیزیں. تو آپ سکھوں کو دیکھیں، وہ اپنے گرو کی ادا نہیں چھوڑتے. حالانکہ ان کا گرو کوئی وہ نہیں، نبی نہیں تھا کوئی. لیکن ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس میں چاہتے ہیں رعایتیں ملیں. تو کوشش کریں خود اپنے پاس ٹوپی رکھیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب.